میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا تو کیا اسے واپس کر دوں مہاراج؟ مہاراج ایک مرتبہ پھر بادل کی طرح گرجے، کہنے لگے احمق۔ میں پھر کانپ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ہم خود اس کے پاس جائیں گے اور معذرت کریں گے۔ لو دوست، اب مہاراج ادھیراج خود تمہارے پاس آئیں گے تھوڑی دیر میں۔ یہ وہ اعزاز ہے جو آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ مبارک، میں یہی اطلاع دینے آیا تھا۔ اب چلتا ہوں، کہیں میرے سامنے نہ آ جائیں، جو پھر شامت آ جائے کسی بات پر میری۔ مونجے کو گئے بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دلاور سنگھ جو سیوا جی کا وزیر دربار تھا علی زمان خان کے پاس آیا، بہت گھبرایا ہوا اور بہت متوحش۔ دلاور سنگھ نے علی زمان خان سے کہا تیار ہو جائیے۔ علی زمان خان نے سوال کیا کس کام کے لیے تیار ہو جاؤں؟ دلاور سنگھ نے بتایا مہاراج ادھیراج بنفس نفیس آپ کی ملاقات کو تشریف لا رہے ہیں۔ علی زمان خان نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ دلاور سنگھ نے مزید کہا آپ کو اپنی خوشبختی پر نازا ہونا چاہیے کہ مہاراج آپ کو شرف باریابی بخشنے کی بجائے خود بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں۔ اتنے دنوں راج گڑھ میں رہنے کے بعد علی زمان خان سیوا جی اور اس کے فدم و حشم سے بہت زیادہ مروب ہو گیا۔ واقعی اپنی اس خوشبختی پر وہ فخر و ناز محسوس کرنے لگا۔ اس نے کہا اس سے بڑھ کر میرا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ مہاراج میری قیامگاہ پر تشریف لا رہے ہیں؟ دلاور سنگھ نے کہا ہاں، اور میں آپ کو اس فخر پر مبارکباد دیتا ہوں۔ علی زمان خان نے کہا میرا شکریہ قبول فرمائیے، یہ رسمی شکریہ نہیں ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ دلاور سنگھ نے علی زمان خان کو گلے سے لگا لیا، اس کی پگڑی اتار کر اپنے سر پر رکھ لی اور اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھ دی اور کہا آج سے ہم دونوں پگڑی بدل بھائی بن گئے۔ تاثر اور جذبات سے بھرپور ہو کر علی زمان خان نے جواب دیا کس منہ سے شکر کیجیے اس لطف خاص کا، اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا اس کا وزیر، ان سب کی طرف سے ایک حقیر اور بے مایہ شخص کی یہ عزت افزائی، الفاظ نہیں ملتے کہ شکر و سپاس کے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ دلاور سنگھ نے کہا نہ شکر کی ضرورت ہے نہ سپاس کی، حکومت کی دنیا میں یہ الفاظ بے معنی ہے۔ بیجا پور، حیدرآباد اور پونا در حقیقت ایک ہی ہیں۔ بے شک بے شک۔ پھر دلاور سنگھ اور علی زمان خان دو کیسے ہو گئے؟ یہ بھی سچ ہے میرے بھائی، دلاور سنگھ نے کہا، لیکن مہاراج کے سامنے آپ کو اپنے درباری لباس میں پیش ہونا چاہیے۔ علی زمان نے جواب دیا ہاں بے شک، میں ابھی تیار ہو کے آتا ہوں۔ دلاور سنگھ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جائیے لباس بدل کر تشریف لائیے، میں یہاں بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ذرا دیر میں علی زمان خان اپنے مخصوص درباری لباس میں آراستہ پیراستہ ہو کر آ گیا۔ دلاور سنگھ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے کہا آپ خود بھی ایک بادشاہ سے کم نظر نہیں آتے۔ علی زمان خان ہنسنے لگا۔ اس نے کہا بنا لیجئے خوب جی بھر کے۔ دلاور سنگھ کی نظر دفتن علی زمان خان کے ان ہتھیاروں پر گئی جو زیب بدن تھے، تلوار، خنجر، کٹار وغیرہ۔ کچھ دیر تک تو وہ ٹکٹکی لگائے علی زمان خان کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات عرض کروں۔ علی زمان خان نے تیوری پر بل ڈال کر کہا کیا دو مخلص دوستوں کے درمیان جو پگڑی بدل بھائی بن چکے ہوں ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو بری لگ سکتی ہو؟ دلاور سنگھ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا مجھے آپ سے اسی جواب کی توقع تھی۔ پھر اس نے ذرا سنجیدہ لہجے میں کہا مہاراج کے سامنے ہتھیار بند ہو کر پیش ہونا آداب دربار کے خلاف ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بادشاہوں کے سامنے کوئی شخص بھی خواہ کتنا ہی بڑا، کتنا ہی قابل اعتماد اور کتنا ہی معزز و محترم کیوں نہ ہو، ہتھیار باندھ کر نہیں آ سکتا۔ پھر آپ کے بدن پر شمشا، کٹار اور خنجر میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ بات معقول تھی۔ شاہان بیجاپور اور حیدرآباد کے ہاں بھی یہی دستور تھا، ان کے سامنے کوئی شخص مسلح ہو کر حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا، نہ جانے کیوں اتنی اہم بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں ان ہتھیاروں کو ابھی اتارے آتا ہوں۔ دلاور سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا ضرور ضرور، آپ کی معاملہ فہمی اور تدبر سے مجھے توقع ہی اسی جواب کی تھی۔ علی زمان خان پھر ساتھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا اور ذرا دیر میں تمام ہتھیار اتار کر آ موجود ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ دلاور سنگھ نے جواب دیا اعتراض تو جب بھی نہیں تھا، ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں نے عرض کر دی، ورنہ میرا خیال ہے کہ اگر مہاراج بھی آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتے تو کوئی اعتراض نہ کرتے۔ ویسے آداب دربار کی پابندی میں وہ بہت سخت ہے، کوئی بڑے سے بڑا رجواڑے یا ریاست کا سفیر بھی ان کی خدمت میں مسلح ہو کر حاضر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کی بات ہی دوسری ہے، آپ کو انہوں نے شرف باریابی نہیں بلکہ خود تشریف لا رہے ہیں آپ کے پاس۔ علی زمان خان نے سراپا جذبات و تاثرات بن کر عرض کیا
بے شک یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جس پر میں زندگی بھر فخر کروں گا. یہ ایسا نقش ہے جو کبھی میرے ذہن سے محو نہیں ہوگا. دلاور سنگھ نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا. بات یہ ہے کہ ہمارے مہاراج بیجاپور اور حیدرآباد کے بادشاہوں کو اب تک اپنا آقا، مربی اور سرپرست سمجھتے ہیں. وہ عالمگیر جیسے شہنشاہ اعظم سے برسرے پیکار ہیں. وہ مغلیہ حکومت کی فوج سے ٹکر لے رہے ہیں. وہ دنیا کی بہت بڑی حکومت کے مقابلے میں سفارہ ہیں، لیکن عادل شاہ کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے. قطب شاہ کے سامنے ان کی ٹکٹکی بن جاتی ہے. وہ بہت بڑے سپاہی، تیغ زن اور جنگجو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بے انتہا شریف، عالی ظرف، احسان شناس اور حقیقت نگر بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا ان سے کامتی ہے، اور وہ شاہان بیجاپور اور حیدرآباد کا ایک باج گزار اور ماتحت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ خود جانتے ہیں کہ ان دونوں حکومتوں کی ان کے سامنے کیا حقیقت ہے. یہ آخری جملہ علی زماں خان کو پسند نہیں آیا، لیکن وہ خود بھی اپنے دل میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جو دلاور سنگھ نے کہا تھا. اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ مخالفت میں کچھ نہ کہہ سکا، بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا. بے شک آپ صحیح فرماتے ہیں، امر واقع یہی ہے. کہنے کو تو علی زمان خان نے یہ کہہ دیا اور دلاور سنگھ کی تائید کر دی، لیکن اس کا دل بری طرح خفقان اور خلجان میں مبتلا تھا. چلتے وقت یعنی جب وہ بیجاپور سے روانہ ہوا ہے، اس کے خیالات و تاثرات دوسرے تھے اور اب دوسرے تھے. پہلے وہ اپنی شرائط منوانے آیا تھا اور اب احساس کمتری میں اپنے آپ کو مبتلا پا رہا تھا. شرائط منوانے کا اب کوئی سوال نہیں تھا، اب تو سر اطاعت جھکانا تھا. یہ ایسا عجیب انقلاب تھا جس کے لیے وہ قطعاً تیار نہیں تھا. کبھی ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو دلاور سنگھ نے کی تھی، لیکن یہ انقلاب اتنا فوری اور ہنگامی تھا کہ اس سے مقابلہ کرنے کی اس میں ذرا سکت نہیں رہ گئی تھی. پھر چیست یاران طریقت بعد ازیں تدبیر ماں. علی زماں خان اور دلاور سنگھ میں باتیں ہو رہی تھیں کہ باہر کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی. دلاور سنگھ گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا، مہاراج ادھیراج کی سواری آ رہی ہے. یہ سن کر علی زمان خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. راج گڑھ کے چند روزہ قیام میں سیوا جی کا دبدبا اور تنتنا دیکھ کر وہ حد سے زیادہ مرعوب اور دہشت زدہ ہو گیا تھا. وہ عادل شاہ کا حقیقی نمک خوار تھا، لیکن اس کے دل میں عادل شاہ کی بھی وہ عظمت نہیں تھی جو سیوا جی کی پیدا ہو گئی تھی. دلاور سنگھ کے منہ سے یہ سن کر کہ مہاراج ادھیراج کی سواری آ رہی ہے، وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، کیا جواب دے، کیا کرے. دلاور سنگھ نے اس کی کیفیت تاڑ لی. اس نے کہا، آؤ باہر آؤ. علی زمان خان دلاور سنگھ کے ساتھ باہر نکلا. سیوا جی ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار اپنے باڈی گارڈ کی معیت میں اسی طرف آ رہا تھا. سیوا جی کو دیکھتے ہی دلاور سنگھ سجدے میں گر پڑا. علی زمان خان میں ابھی کچھ اسلامی حمیت باقی تھی. وہ سرب سجود تو نہیں ہوا، لیکن رکوع کی کیفیت ضرور طاری ہو گئی. اس پر سیوا جی مسکراتا ہوا گھوڑے سے اترا. اس نے التفات اور نرمی کے ساتھ علی زمان خان کی طرف دیکھا اور کہا، تم ہو شہنشاہ بیجاپور اور بادشاہ حیدرآباد کے سفیر علی زمان خان. علی زمان خان نے آداب اور کورنش بجا لاتے ہوئے کہا، یہ اعزاز غلام کو حاصل ہے. اتنے عرصے میں سیوا جی گھوڑے سے اتر چکا تھا. وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا اسی کمرے کی طرف بڑھا جو علی زمان کی قیام گاہ کا کام دے رہا تھا. یہاں اس کے لیے پہلے سے ایک طلائی کرسی لا کر رکھ دی گئی تھی. وہ شان کبریائی کے ساتھ اس پر متمکن ہو گیا. دلاور سنگھ دوسرے ساتھی اور علی زمان خان ہاتھ باندھے سر جھکائے ادب سے خاموش کھڑے تھے. سیوا جی نے علی زمان خان سے کہا، تم کھڑے کیوں ہو؟ آؤ ہمارے پاس بیٹھو. پاس ہی ایک اور نقرئی کرسی رکھی ہوئی تھی. علی زمان خان نے آ کر پہلے مرتبہ ادب سے سیوا جی کے سامنے سر جھکایا، پھر اس کرسی پر بیٹھ گیا. سیوا جی نے کہا، سلطان ذیشان عادل شاہ اور بادشاہ علی جاہ قطب شاہ کا کیا حال ہے؟ علی زمان خان نے 10 برسہ عرض کی، بخیریت ہیں اور حضور والا کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. سیوا جی کا چہرہ کھل اٹھا. سب سے پہلے ہم معذرت کرتے ہیں کہ مونجے کی حماقت کے باعث تمہیں خامخواہ اتنے دن یہاں انتظار کی زحمت برداشت کرنا پڑی. علی زمان خان نے اسی طرح دست بستہ عرض کیا، ایسا نہ کہیے حضور والا. راج گڑھ کے چند روزہ قیام میں سرکار والا آپ کی سطوت و شوکت، دبدبا و تنتنا اور جاہ و تحمل کے جو مناظر خادم نے دیکھ لیے ہیں وہ اس کے لیے بڑے قیمتی اور ناقابل فراموش ہیں. اسی کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت. سیوا جی کھلکھلا کر ہنس پڑا. اس نے کہا، تمہاری اس حاضر جوابی نکتہ سنجی اور برجستہ گوئی سے ہم خوش ہوئے. تم بہت قابل قدر آدمی معلوم ہوتے ہو. کاش ہم تمہیں اپنا سکتے.
हमें एक तुम जैसे आदमी की सख्त और शदीद जरूरत है। सेवा जी के ये अल्फाज अली ज़मान खान के लिए हयात नौ के पैगंबर साबित हुए। उस पर एहतजाज और निशात की कैफियत तारी हो गई। वो पूरे मसरत से वो बेखुद हो गया। वो गुलाम के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है कि वो सरकारे वाला तबार के कदमों पर अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार दे। सेवा जी खुश हो गया। उसने कहा, तुम सच कहते हो अली ज़मान खान। अली ज़मान खान ने सरापा अबूदियत बनकर जवाब दिया, गुलाम इस खुशबख्ती पर नाजा रहेगा। सेवा जी ने कहा, तो फिर यहाँ से वापस जाने के बाद, यानी कार सिफारत खत्म करने के बाद तुम फिर यहाँ वापस आ जाओ। हमारा वजीर दरबार दिलावर सिंह है, लेकिन हम उसकी कारगुजारी से मुतमईन नहीं है। वो सिपाही है, मर्द मैदान। वो दरबारी आदाब और रसूम की सही तौर पर बरत नहीं कर सकता। तुम ये जिम्मेदारी कबूल कर लेना। दिलावर सिंह सालार फौज बन जाएगा, जो उसका असल मकाम है। अली ज़मान खान ने जवाब में अर्ज किया, गुलाम बसरो चश्म इरशाद आली की तामील कर लेगा, लेकिन अगर दरबार बीजापुर ने तुम्हें इजाजत न दी तो भी गुलाम चला आएगा। हाँ जरूर आओ, लेकिन हम नहीं चाहते कि बीजापुर से हमारे ताल्लुकात कशीदा हो, लिहाजा वहां से रुखसत होने और यहाँ आने की तुम्हें कोई तदबीर करना पड़ेगी। गुलाम ये काम कर लेगा, फिर तुम देखोगे तुम्हारी यहाँ कैसी कदर व मंजिलत होती है। और गुलाम को यही उम्मीद है सरकारे वाला। हमें अच्छे आदमियों की जुस्तजू रहती है। हमें काबिल, मुदब्बिर और मौकाशनास लोगों की जरूरत है। इन पर हम पानी की तरह रुपया बहाने को तैयार हैं। उन्हें हम हर तरह से कोशिश करते हैं। तुम में वो हमें चीज नजर आ रही है जिसके हम जोया थे। ऐसा मालूम होता है तुम्हें देखते ही हमने वो चीज पा ली जिसकी हमें जुस्तजू थी। सेवा जी के ये अल्फाज शीरो शहद से ज्यादा शीरीं और खुशाइंद अली ज़मान खान को नजर आ रहे थे। बीजापुर और हैदराबाद में उसे जवाल के आसार नजर आ रहे थे और राजगढ़ में उसे एक नई जिंदगी उभरती नजर आ रही थी। वो जवाल का साथ देना नहीं चाहता था, उरूज के दामन से वाबस्ता हो जाना चाहता था। सेवा जी के इन अल्फाज के जवाब में उसने कहा, गुलाम खुद भी जब से यहाँ आया है कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। सेवा जी ने अली ज़मान खान पर एक दुज़दीदा नजर डाली और कहा, हमें खुशी है कि तुम हमसे और हमारे ख्यालात से मुत्तफिक हो। हमें यकीन कामिल है कि तुम यहाँ रहकर ज्यादा तरक्की कर सकते हो, ज्यादा उरूज फरोग हासिल कर सकते हो। बताओ, तुमने यहाँ की सैर कर ली आकाए वली नेमत? क्या क्या देखा? सब कुछ, हर चीज। मसलन गुलाम ने सरकारे वाला तबार का असलहा खाना देखा। असलहा खाना भी देख लिया तुमने देखा तो हम खुश हुए, लेकिन उसूलन हम इसे पसंद नहीं करते कि हमारी जंगी तैयारियां और फौजी कुव्वत का किसी अजनबी शख्स को अंदाजा हो सके। खैर बताओ, कैसा पाया तुमने इसे? लाजवाब, बेमिसाल। ये असलहा खाना तो बड़ी से बड़ी फौज का सफाया कर देने के लिए काफी है। और क्या क्या देखा? अंबार खाना भी देखा आकाए वली नेमत इस गुलाम ने। क्या ख्याल है तुम्हारा इसके बारे में? गुलाम का ये ख्याल है कि अगर कोई दुश्मन राजगढ़ का मुहासरा कर ले और ये मुहासरा कामिल 1 साल तक जारी रहे और बाहर से जरा भी रसद कले में ना पहुंच सके तो भी कोई तकलीफ अहलियाने कला नहीं महसूस कर सकते। तुमने हमारी फौज देख ली आकाए वली नेमत? क्या देखा? ऐसे सवार जो दुनिया में अपनी नजीर नहीं रखते, ऐसे प्यादे जो अपना जवाब आप हैं। तुमने हमारी हर कमजोरी देख ली। अच्छा, अब हमें काम की बातें करनी चाहिए। सेवा जी ने अली ज़मान खान पर एक नजर डाली और कहा, अली ज़मान खान कुर्सी पर उछल पड़ा, फिर खड़ा हो गया और दस्त बरसा अर्ज किया, आकाए वली नेमत, हमने एक बहुत बड़ा मार्का सर करने का फैसला किया है। हम चाहते हैं कि मुगलिया हुकूमत का खात्मा कर दें। ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि इसको जिंदा रहने दिया जाए। गैर मुल्की है। ये अब तक अपने आप को रियाया से बाला समझती है। इसकी हवसे मुल्कगिरी की कोई इंतहा नहीं है। बजाय इरशाद हुआ, ये जालिम है। दुरुस्त आकाए वली नेमत, ये सफाक है। बजा दुरुस्त, ये दरिंदा सिफत है। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम इसे खत्म करके दम लेंगे, इसकी बुनियाद मिटा देंगे। सारे हिंदुस्तान में अगर ये काम कोई कर सकता है तो सिर्फ आप। किसी दूसरे में ना ये हिम्मत है, ना ताकत, ना वलवला। तुम्हारे इस जवाब से हम खुश हुए। बंदा परवरी है आकाए वली नेमत की। हम ये काम तने तनहा कर सकते हैं, बगैर किसी के ताउन और इमदाद के। बेशक कर सकते हैं। यहाँ के चंद रोजा दौरान क़याम में गुलाम ने अच्छी तरह अंदाजा कर लिया कि आप तने तनहा भी ये कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम हैदराबाद और बीजापुर का ताउन और इमदाद हमें हासिल हो। वो जरूर हासिल होगा। हम चाहते हैं कि फल अकेले हम न खाएं, बीजापुर और हैदराबाद को भी इसमें से हिस्सा मिले। ये आली ज़र्फी और वसत क़ल्ब की इंतहा है। अब बताओ, बीजापुर और हैदराबाद हमारी किस तरह मदद करेंगे?
ان کے تعاون کی کیا صورت ہوگی؟ جو سرکار چاہیں۔ پھر بھی تم کیا تجویز لے کر آئے ہو، ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ بیجاپور اور حیدرآباد کی خواہش یہ ہے کہ ثمرات فتح میں انہیں بھی پورا حصہ ملے۔ ملے گا، ضرور ملے گا۔ اگر یہ دونوں حکومتیں ہم سے تعاون نہ کریں، ہماری مدد نہ کریں تو بھی ملے گا۔ تو بھی ملے گا؟ ہاں، لیکن غلام کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ یہ بات ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ کیا غلام بھی اس عزت سے محروم رہے گا؟ بات یہ ہے علی زمان خان کے بیجاپور کے ہم پر، ہمارے آباء و اجداد پر، ہمارے خاندان پر احسانات ہیں۔ ہم کسی حالت میں ان احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم شکست کھا جائیں تو یہ دوسری بات ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ شکست کھائیں۔ لیکن اگر ہمیں فتح ہوئی تو اس صورت میں جو کچھ ہمارا ہے وہ در حقیقت ہمارا نہیں، بیجاپور کا ہے۔ سبحان اللہ! اگر آج کوئی بیجاپور پر حملہ کر دے تو ہم مغلیہ حکومت سے اپنی جنگ ملتوی کر دیں گے اور اپنی ساری فوجی قوت بیجاپور کے حفظ اور دفاع میں صرف کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔ لیکن علی زمان خان، تم جانتے ہو جنگ شطرنج کی بازی نہیں ہے۔ بے شک جنگ کے لیے آگے بھی دیکھنا پڑتا ہے اور پیچھے بھی۔ بجائے ارشاد ہوا، جنگ تنے تنہا بھی لڑی جاتی ہے اور دوسروں کا اشتراک و تعاون سے بھی۔ اگر یہ جنگ ہمیں اشتراک اور تعاون کے ساتھ لڑنی ہے تو ایک بات کا فیصلہ ہو جانا ضروری اور بسا ضروری ہے۔ وہ کون سی بات ہے سرکار والا؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ جنگ کون لڑے گا، اس جنگ کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوگی، اس جنگ کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچانا کس کی ذمہ داری میں ہوگا۔ کیا اس سوال کے جواب میں دو باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا علی زمان خان؟ غلام کا یہ مطلب ہے کہ یہ جنگ صرف آپ لڑ سکتے ہیں، آپ ہی لڑ رہے ہیں، آپ ہی اسے انجام تک پہنچائیں گے۔ واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ بے شک آقا ولی نعمت۔ تو تم ہمارے اس خیال سے بھی متفق ہوگے کہ دوران جنگ تک ہمارے اتحادیوں کو غیر مشروط طور پر ہمارا ساتھ دینا چاہیے؟ بے شک۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی بیجاپور اور حیدرآباد کے تمام وسائل اور ذرائع ہمارے قبضہ تصرف میں ہوں گے۔ جی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی بیجاپور اور حیدرآباد کی فوجیں ہماری ماتحتی میں کام کریں۔ جی، ان دونوں حکومتوں کی ساری آمدنی ہمارے قبضے میں ہو۔ جی، ان دونوں حکومتوں کے خزانے پر ہمارا قبضہ ہو۔ ان دونوں حکومتوں کے مصارف میں زیادہ سے زیادہ تخفیف کر دی جائے۔ جی، سلطان ذیشان عادل شاہ اور شاہ زیجا قطب شاہ کو جیب خرچ ملتا رہے، یہ دونوں اپنے محل سے باہر نہ نکلیں، کاروبار سلطنت میں دخل نہ دیں۔ دلاور سنگھ کو ہم اپنا ایجنٹ بنا کر بھیج دیں گے، تم ان کے ایجنٹ بن کر یہاں رہ سکتے ہو۔ یہ عجیب و غریب شرائط سن کر علی زمان خان نے محسوس کر لیا کہ سیوا جی ان دونوں حکومتوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ سیوا جی سے مرعوب تھا، دہشت زدہ تھا، ان زوال پذیر حکومتوں سے ترک تعلق کر کے راج گڑھ آنے پر تیار تھا، لیکن جس خاندان کا پشت ہا پشت سے نمک کھاتا چلا آ رہا تھا اسے ختم کرنے پر بھی تیار نہیں تھا۔ سیوا جی نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، کیا سوچ رہے ہو علی زمان خان؟ اس نے عرض کیا، اس طرح تو یہ دونوں حکومتیں ختم ہو جائیں گی، ان کی انفرادیت مٹ جائے گی، ان کا وجود باقی ہی نہیں رہے گا۔ سیوا جی نے تائید میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، صرف اس وقت تک جب تک عالمگیر کا تاج ہمارے سر پر نہیں آ جاتا، اس کے بعد ان کی انفرادیت واپس مل جائے گی، ان کا وجود پھر سے قائم ہو جائے گا۔ بہتر ہے تو مجھے اجازت مرحمت ہو، میں بیجاپور واپس جاتا ہوں، وہاں سلطان ذیشان کے سامنے آپ کی یہ تجاویز رکھ دوں گا، پھر جیسا وہ فرمائیں گے آ کر عرض کر دوں گا۔ انکار میں سیوا جی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اتنا وقت نہیں ہے، جو بھی وقت ہے وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تم سفیر با اختیار بن کر آئے ہو، تم معاہدے پر دستخط کر سکتے ہو۔ پھر وہ دلاور سنگھ کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا، علی زمان خان سے دستخط لے لو۔ ان الفاظ میں تحکم تھا۔ دلاور سنگھ معاہدہ لے کر علی زمان خان کے پاس آیا اور کہا، چپ چاپ دستخط کر دو ورنہ جان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علی زمان لرز گیا، ایک طرف موت تھی، دوسری طرف عہد نامہ۔ دلاور سنگھ نے پھر بدلے ہوئے لہجے میں تقاضا کیا، دستخط کرتے ہو یا نہیں؟ علی زمان خان نے قلم اٹھایا لیکن ابھی دستخط نہ کر سکا کہ مونجے گھبرایا ہوا آیا۔ اس نے آتے ہی آموختہ کی طرح دہرانا شروع کر دیا، جے سنگھ فوج گراں لے کر آ رہا ہے، اس نے ہمارے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا ہے، اس کے ایک دستہ فوج نے رانا نیتو سنگھ جی کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ گرفتار کر کے اپنے آدمیوں کے ہمراہ آگرہ بھیج دیے گئے ہیں۔ سیوا جی اٹھ کھڑا ہوا، دلاور سنگھ ہمارے ساتھ آؤ۔ علی زمان خان کے ہاتھ سے بغیر دستخط کیا معاہدہ گر پڑا۔ اپنے سپاہیوں کے جلو میں شوبھا کا ڈولا لے کر عظیم کرت پر پہنچا۔ کرت سنگھ اپنی عزت افزائی پر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔